جیسے ایک انسان جو ہے، دو مثالیں شیخ دے رہے ہیں. ایک انسان جو ہے مردار بکری ہے اس کو کھا لیا، بکرا ہے اس کو کھا لیتا ہے، شاتن میتا، تو کیا اس نے حلال چیز کھائی یا حرام چیز کھائی؟ ہاں، مگر حرام عین یا کسب؟ عین صحیح، کیونکہ پورا ہی حرام ہے، اس کو صدقہ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ انسان سگریٹ پی رہا ہے، حرام عین کسب؟ عین حرام ہی ہے، شراب کے ویسی ہے. تو یہ حدیث میں وہ لوگ جاتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں وغیرہ، کیونکہ وہ کھا رہے ہیں کیا؟ کمائے تو حلال طریقے سے، لیکن وہ چیز جو ہے حرام، چیز حرام ہے. جیسا کہ بعض مکروہ کہتے ہیں، لیکن صحیح قول یہی کہ وہ حرام ہے، کیونکہ وہ نقصان دہ چیز ہے. اور اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. ٹھیک ہے. اور یہ ایک انسان دوسرے کی بکری جو ہے جا کے چرا کے کھاتا ہے، عین ہے یا کسب؟ ہاں صحیح، عین تو ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ قبضہ کرنے کی وجہ سے حرام ہوئی. بکری تو حلال ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ہی کھا رہا ہے وہ، لیکن کھانے کے چوری کرنے کا طریقہ جو ہے حرام ہے کہ نہیں؟ عین بول تو پورا وہی چیز حرام ہے نا، سمجھ رہے؟ میں شاید غلط مثال دیا پہلے میں، قبضہ کرنے کو عین میں دیا، اصل کسب میں آنا ہو قبضہ کرنا. کیونکہ اگر عین چوری کر رہا ہوں میں شراب تو عین بھی حرام ہے، کسب بھی حرام ہے. چوری کر رہا ہوں میں حلال چیز، پیسہ تو حلال ہے، جائز ہے، مگر اس کو کمانے کا طریقہ غلط ہے. تو اصل دیکھنا ہے کہ بھئی وہ چیز حلال ہے، طریقہ کو، دونوں بھی کیا ہونا؟ حلال ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ایک چیز اور ایک اس کے کمانے کا طریقہ، دونوں بھی صحیح ہونا چاہیے. چیز حرام ہے، کمانے کا طریقہ بھی صحیح ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. چیز حلال ہے، یعنی چیز حلال ہے، کمانے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، دونوں اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے. تو قبضہ کرنا وغیرہ وہ کسب میں آتا، عین میں نہیں آتا، اللہ اعلم. تو یہ چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کریے. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کلوا من الطیبات، نیک اچھی چیزوں میں کھائیے اور نیک عمل کریے؟ کیوں؟ ایک وجہ شکر ہے. شکر ہے، انسان اچھا کھائے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ انرجی آتی ہے انسان کو. اس کا کیا کرنا ہے؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرے. نیک کھا کے برے عمل کرے تو فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کھا رہے ہیں، اللہ کی زمین پہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز دیا ہے، پھر بھی اللہ سے چھپنے کا کوئی جگہ نہیں ہے، پھر بھی ہم حرام کام میں ملوث ہو رہے ہیں. تو اللہ نے کہا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اس کا رزلٹ ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ اور شریعت کے حساب سے نیک عمل کرے. تو انسان کہیں بھی چھپ نہیں سکتا، انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی نافرمان انسان نہیں بننا چاہیے. کلو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہا کہ پاک چیزوں میں سے اب آپ کھائیے. اور انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں مثال دیا کرتے تھے، سمجھانے کے لیے، تاکید دینے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے بارے میں بتایا، اس میں دعا قبول ہونے کے بہت سارے چیزیں تھیں. ایک کیا تھا؟ لمبا سفر کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسافر کی دعا، 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی. کون ہے؟ ایک مسافر، دوسرا ہاں عدل کرنے کے بعد سبھی بول سکتے ہیں، صحیح نہیں؟ یہ حدیث میں 3 چیزیں، ہاں روزہ دار، صائم حتیٰ یفطر، صحیح. اور جہاد کے لیے، وہ سفر میں ہی ہے، مطلب سفر جہاد کے لیے تو نہیں معلوم ہے کو. اور ایک ہے الوالد لابنہ، جو والدین جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں، وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. مسافر، اور ایک دوسرے حدیث میں وغیرہ مریض بھی، جو بیمار ہوتا ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. ہم جاتے ہیں مریض کے پاس جو ہے، ہم دعا بھی کرنا ہے ان کی شفاعت کے لیے، ان سے بھی جو ہے اگر وہ دعا کر لیں ہماری لیے تو وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے کئی اعمال ہیں جو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں کچھ اعمال؟ فرشتے آپ کے لیے، صحیح. اگر آپ کوئی چیز چاہنا چاہ رہے ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کریے. تو میں 9 چیزیں انشاءاللہ یہاں ذکر کروں گا جس میں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پہلا، 4 تو مسجد سے ہیں. پہلا کیا ہے؟ مسجد کو جانا، آمین کہنا، فرشتے آمین کہتے ہیں. مگر یہاں بول رہا ہوں صلاۃ الملائکہ، فرشتے جب دعا کرتے ہیں اس میں آتا ہے انشاءاللہ. ایک تو مسجد کو جانا، فرشتے آپ کے لیے رحمت کرتے، رستے میں پیدل جائے انسان تو زیادہ فضیلت، تو ایک ایک قدم پہ جو ہے ثواب ملتا ہے. پھر
پہلی صف میں پڑھنے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ، فرشتے بیٹھ کر جو ہے دعائیں کرتے تھے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس پر رحمت کرے. جو دو صفوں کے بیچ میں جوڑتا ہے، گیپ ہے بیچ میں تو ہٹ جاتا ہے، اس کو صف کو پوری کرتا ہے. وصل الصفوف، تو فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہٹتے ہیں مگر وہ ہٹنا چاہیے. فرشتے دعا کرتے ہیں، صف کو پورا کرنا چاہیے چاہے نماز کے دوران ہی کیوں نہ ہو. یہ تیسرا عمل ہے. چوتھا، نماز شروع نہیں ہوئی اس کے لیے بیٹھ جاتا ہے انسان انتظار کرتے ہوئے، جلوس اس کے لیے بیٹھ جاتا ہے. تو 4 چیزیں نماز کے طریقے میں سے ہیں. نماز کی 8 چیزیں ہیں یہاں پہ ٹوٹل. ایک کیا ہے؟ مسجد کو جانا، پہلی صف میں پڑھنا، صفوں کو مکمل کرنا. چوتھا، اس مسجد میں بیٹھ جانا نماز کے انتظار میں. 4 ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ کے فرشتے یا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبے بھیجتے ہیں. پھر لوگوں کو اچھی بات بتانا، تعلیم الناس للخیر. اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو اچھی باتیں تعلیم کرتا ہے، سکھاتا ہے، تو فرشتے اس کے اوپر دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں تک دعائیں کرتے ہیں، ہر چیز دعائیں کرتے ہیں. کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، خیر کا راستہ جو ہے. مچھلیاں بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ اچھی جو ہے بات کریں تو وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 5 اور 6 ہو گئے. اور پھر ہے 7، وہ ہے سحری کرنا. اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے سحری کرنے پر. اور آخری ہے جس میں ایک فرشتہ نہیں 70,000 فرشتے. کون سا ہے؟ نہیں، آمین کے اصل 70,000 نہیں ہے. مریض کی عیادت کرنا. اگر انسان صبح میں جاتا ہے شام تک 70,000 جو ہے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں مریض کی عیادت میں. جو شام میں جاتا ہے صبح تک 70,000. یہ کون سے بھی عمل کے لیے نہیں آیا ابھی تک. یہی خاص ہے جس میں 70,000 فرشتے آتے ہیں عیادت کرنے والے کے لیے. تو یہ کام جو ہے فرشتوں سے کام لگانا ہے انشاءاللہ، تاکہ اپنے لیے دعائیں مغفرت وہ لوگ کرتے ہیں تو ایسے اعمال انسان کرتے رہے. تو یہ سفر جو ہے انسان جب کرتا ہے، اشعث اخبر. اشعث کہتے ہیں اس کے بال پراگندہ ہے، اس کے بال جو ہے صحیح نہیں ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، غبار میں ہے وہ، اور وہ دعا کر رہا ہے. تو ایک لمبا سفر، حال جو ہے صحیح نہیں ہے اس کا، یعنی فکر ہی نہیں، آخرت کی فکر ہے اس کو. یمد یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ سارے جو ہے اسباب ہے دعا قبول ہونے کے لیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ان اللہ حیی کریم، بے شک اللہ با حیا ہے اور کریم ہے. یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے. اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب بندہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ چھوڑ دے. صفر کہتے ہیں زیرو چھوڑ دے، اس کو واپس زیرو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو 4 ہو گئے. پھر 5واں کیا ہے؟ وہ پکارتا ہے یا ربی یا ربی. رب کی صفت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ انبیاء کس سے پکارتے تھے قرآن میں؟ ربنا، ربی، رب کی صفت سے. اللہ تعالیٰ رب ہے، توحید ربوبیت سے وہ پکارتا ہے. پالنے والا تو ہی ہے، تو اللہ کے رب سے پکارتا ہے، رب کی صفت سے. یا ربی یا ربی یہ بھی ہے وسیلہ دعاؤں کی، یعنی وسائل میں سے ہے کہ اللہ کے اچھے اسماء و صفات سے ہمیں پکار. لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے. جو کھا رہا ہے حرام ہے. 2 قسم سے حرام ہو سکتا ہے. کیا کیا ہے؟ عین یا ذات بھی بول سکتے ہیں. حرام چیز ہے وہ کھانے کی، سگریٹ جو بھی ہے، شراب، یا کمانے کا طریقہ حرام ہے. دونوں بھی حرام. اس کو کہتے ہیں مطعم. مطعم یعنی کھانے کی چیز. وَمَشْرَبُهُ حرام، پینے کی چیز حرام ہے. کھانا پینا دونوں بھی حرام ہے، یعنی اصل چیز بھی حرام ہو سکتی ہے یا کمانے کا طریقہ بھی حرام ہو سکتا ہے. وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور جو جسم میں غذا ہے اس کی، یہ سب بڑا ہوا کس پہ؟ حرام کی چیزوں سے جو ہے غذا اس کی ہوئی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اس کی دعا. تو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ قبول ہی نہیں ہوتی حرام کھانے والے کی دعا؟ 0% یا کچھ ہے؟ شیخ یہی فرما رہے ہیں یہاں پہ استبعاد ہے، یعنی دور ہے، مشکل ہے بہت قبول. اللہ چاہتا تو یہ سب کے علاوہ بھی قبول کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ قبول کرو. ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کی قبول ہو جاتی ہے اللہ کی، لیکن آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو روکنے والی چیزیں ہیں.
دعا کو یہیں سے سر کے اوپر نہیں اٹھتی، یہیں بیٹھ جاتی ہے، ایسے کام کر. لیکن اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر شاید بندہ توبہ کر لے، شاید جو ہے اس کو یا اللہ آزمانا چاہ رہا ہے، یا اللہ اس کو ڈھیل دینا چاہ رہا ہے، دے دو اس کو، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، اللہ قبول کرتے جاتا ہے، اس کو ڈھیل ملتے جاتی ہے. لیکن استبعاد ہے، یعنی 100% تو ہم کسی اللہ کے بارے میں نہیں بول سکتے کہ اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. ہم کہیں گے آپ جو ہے بہت ہائی چانس ہے کہ اللہ قبول نہیں کرے، کیونکہ آپ معنی روک دے رہے ہیں، وہ کام کو، اپنے عبادتوں کو روک دے رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہونے کے لیے آپ روک دے رہے ہیں. تو آپ جو ہے یہ کام سے بچنا چاہیے، کام سے بچنا چاہیے. اور یہ استبعاد ہے، یعنی دور ہے، یعنی بہت مشکل ہے. انا یستجاب، کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، یہ تحذیر ہے حرام کھانے سے، اکل الحرام، یا اس سے پینے سے، یا اس کو پہننے سے، اس سے غذا لینے سے، یہ سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ 17 فوائد ہیں، ہم کچھ لے کر اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ. 5 لیں گے انشاءاللہ بس، باقی 17 ہے نا، 7 لے لیں گے انشاءاللہ، باقی 10 انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لیں گے. کہ سب سے پہلا فائدہ ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے ناموں میں سے کیا ہے؟ الطیب. ہم الطیب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ طیب. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں طیب ہے، اپنے نام میں طیب ہے، اپنے صفات میں طیب ہے، اپنے افعال میں، اپنے احکام میں، 5 چیزوں میں، ذات، اسم، اسماء، افعال اور احکام، اور ذات، اسماء، صفات، افعال اور احکام، 5 چیزیں. تو اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں. فاسماء اللہ کلھا حسنا. حسنا یعنی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے بہت خوبصورت ہیں. کوئی آیت بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ وَلِلَّهِ الاسماء الحسنى. حسنہ کہتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے صفت الکمال ہے، پرفیکشن ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام وَلِلَّهِ الاسماء الحسنى. اس لیے آپ کوئی نام نہیں پا سکتے جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نقص ہے، نعوذ باللہ، ایسا کوئی نام نہیں ہے. تو کیا نام اور صفت میں فرق کیا ہے؟ ہاں، نام میں یعنی نام. تو ہر نام میں ایک صفت ہے. جیسے اللہ الخالق ہے، اس میں صفت کیا ہے؟ خلق کرتا ہے، بناتا ہے. تو ہر نام صفت ہونا ضروری، مطلب ہر نام میں صفت چھپی ہوئی ہے لیکن ہے، لیکن ہر صفت نام ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس کو بولتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے، انہوں نے پلاننگ کی تو اللہ نے ان کے سزا میں کیا کیا؟ اللہ نے بھی پلاننگ کی. تو اللہ کا نام ماکر نہیں رکھ سکتے ہم. یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال ہے، اللہ بدلہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے چیزیں جو ہے اللہ نے ایسے صفات بیان کیے جس سے نام ہم نہیں بنا سکتے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا میں بے شک زمانہ ہوں، الدہر. تو ہم اللہ کا نام دہر نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ اسماء اللہ کلھا مشتقہ، یہ عربک میں جو ہے ڈیرائیو سے آنا چاہیے. دہر وغیرہ یہ نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ کا نام نہیں ہے دہر. اور اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال، یہ جو ہے کوئی اس کی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے کلام کے کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمین میں ہے، من شجرۃ، جو بھی درخت ہے، اگر وہ پین بن جائے، اقلام، اور والبحر یمدہ من بعد، اور بحر جو ہے سمندر کیا بن جائے؟ مداد بن جائے، وہ انک بن جائے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اور وہ بھی 7 سمندر ہے، سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اللہ کے کلمات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. سارے درخت جو ہے پین بن جائے اور سب کچھ جو ہے انک بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ. اور ایسے صفت اللہ نے کہا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. بطش یعنی پکڑ. تو اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے باطش، یا ایسے نام ہم نہیں بنا سکتے. ہم بطش اللہ نے کہا تو یہ اللہ کے افعال میں سے آتا ہے. اللہ کا نام، یا اللہ نے کہا وجاء ربک، آپ کا رب آئے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ آئے گا بادلوں میں بندوں میں فیصلہ کرنے کے لیے. وہ کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے آنے والا. اس طرح سے نام ہم نہیں لگا سکتے. جو اسماء ہے وہ توقیفیہ ہے. اللہ، اس کے رسول نے جو نام بتا دیے وہی نام ہمیں قبول کرنا، اپنی طرف سے نام
نہیں بولنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے خدا رکھتے ہیں. یہ خدا صحیح الفاظ نہیں ہے, کیونکہ آپ بول رہے ہیں کہ خود ہی سے آ گیا. اس طرح سے اپنا دماغ لگا کے جو ہے خدا لفظ استعمال کریں. اگر بغیر معنی کے استعمال کریں رب کی طرف تو مسئلہ نہیں, لیکن بچنا چاہیے ایسے الفاظ. بعض لوگ جو ہے صانع بول کے عربی میں بولتے ہیں, مینوفیکچرر. یہ سب نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا. بعض لوگ کہتے ہیں پہلی انرجی, فرسٹ انرجی. تو اس طرح سے نام جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے. یہ سب نہیں کہنا چاہیے. پہلا جو ہے وہ صحیح نام نہیں ہے. ہاں وہ بھی صحیح نہیں ہے میاں, کیونکہ عربی میں تو میاں بولتے سو ہے, عربی میں معنی غلط ہے. تو اللہ کو میاں میاں کہاں سے, ہم پتہ نہیں مجھے اس کی کہانی کیا ہے, کوئی بتا, میرے کو نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے. اس لیے ایک ہندی جو ہے سعودی میں گیا, مذاق ہے اصلی میں نہیں ہوا, اس نے کہا اللہ میاں. تو عرب نے کہا اللہ لیس بمیاں, اللہ واحد, اللہ سو نہیں ہے, اللہ ایک ہے. ہاں تو یہ اس طرح سے یہ ہے. تو پتہ نہیں دلیل مجھے کہاں سے وہ آ گئے اردو وغیرہ میں کہاں سے اللہ ہے, اللہ اعلم. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی طیب ہے, قدرت ہے, سمع ہے, بصر ہے, اللہ بات کرتا ہے. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے صفات ہے. ہم اس پہ ایمان لانا ضروری ہے, کیونکہ قرآن سنت میں ہم اس کی نہ تعویل کریں گے نہ تشبیہ کریں گے. تعویل یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کچھ اور ہے. تشبیہ یعنی یہ صفت جو ہے بندوں کے ویسی ہے, یہ بھی نہیں بولیں گے. تعطیل یعنی اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, ارے میں مانتا ہی نہیں اللہ کا ہاتھ ہے, نعوذ باللہ اللہ کی آنکھ ہے, یہ سب نہیں مان رہے ہیں تو یہ تعطیل میں آئیں گے. اور نہ ہی تکییف کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ اس طرح سے اس طرح سے ہے. ہم یہ سب چیزوں میں ہم نہیں جائیں گے. کسی بدو نے پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہا کہ فرشتوں کو 2 پر ہیں, تو 2 ہیں, 3 ہیں, 4 مثنا و ثلاث و رباع, اس طرح سے بہت سارے پر. 2 پر تو سمجھ میں آتا ہے, 3 پر, تیسرا پر کہاں ہے؟ تو یہ سب چیزوں میں نہیں جانا ہے ہمیں, کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے. 3 جبریل علیہ السلام کو کتنے پر ہیں؟ 600 پر. کہاں ہے, کیسے لگائیں گے؟ نعوذ باللہ یہ سب چیزیں تکیف ہے. یہ انسان فرشتوں تک کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ نہیں. پانی, سمندر, انسان کتنا دیکھا ہے معلوم آپ کو؟ 100% میں سے شاید 10 یا 20% کچھ پانی ڈسکور کیے ہیں, باقی نہیں معلوم ہم کو. پانی کے اندر کیا ہے نہیں معلوم, پانی کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے ہیں ہم. اس میں بڑے سے بڑا پہاڑ جو ہے ایوریسٹ بھی جو ہے چھوٹا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. سمندر کے نیچے کیا ہے انسان کو نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ بنانے والا کتنا بڑا ہے. اور یہ ہمیں جو ہے یا اسپیس میں چلے جائے انسان جو ہے, انسان کو نہیں معلوم ہے. جیسے سورج میں کتنے ارتھ آ جاتے ہیں, کسی کو معلوم؟ ہاں کتنا بڑا ہے سورج؟ ہاں 1,13,00,000 13,00,000 زمینوں کے برابر سورج ہے کہ نہیں. اب اس سے بھی بڑا ایک سٹار ہے, اس کو اسٹیفنسن کہتے ہیں. کتنے سورجیں آ جاتی ہیں؟ 10 بلین. کتنے؟ 10 عرب سے بھی زیادہ, اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. 10 بلین. 1 بلین 100 کروڑ ہے, یعنی 1000 کروڑ ہیں, لیکن 10 بلین پتہ نہیں, وہ دیکھ لیجئے کروڑ میں. 10 بلین جو ہے اس میں آتے ہیں. اور سب سے بڑا ستارہ جو ہے اس کا نام ہے 10618, اس میں آتے ہیں 22 لاکھ اسٹیفنسن. تو کہاں ہیں ہم؟ یہ ایک ہی آسمان ہے, وہ بھی ہے کہ نہیں. تو یہ اس پہ یوٹیوب پر ویڈیو بھی ہے, اگر دیکھنا چاہیں تو. دنیا کتنی کچھ ہے ہی نہیں, یہ انسان جو ہے 10618 مارے تو مل سکتا ہے. تو یہ انسان جو ہے یہ ہے اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں, یہ جو خالق السماوات والارض ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ ایسے صفات نہیں بولنا چاہیے, جیسے خیانت, ایسے چیزیں جو ہے نہیں بولنا چاہیے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ, کیونکہ خیانت اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. خیانت کا مطلب کوئی چیز امانت دے, کوئی اس میں خیانت کرے, تو خائن اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا. دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے. کمال اللہ عز و جل, ذات, صفات, افعال اور احکام سب میں اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے, کمال ہے, کوئی نقص نہیں ہے. پھر
اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا سوائے طیب چیزوں میں، یعنی کوئی بھی عمل میں شرک ہو، دکھاوا ہو، یہ سب چیزیں ہو، اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز قبول نہیں کر سکتا۔ تو قبول کا اپوزٹ ہے رد کر دینا، وہ کام جو ہے مردود ہے، وہ چیز مردود ہے، اس کو بولتے ہیں مردود۔ تو ایک ہے مقبول، دوسرا ہے مردود، اس کا اپوزٹ ہے مردود۔ تو اعمال کو دو قسم میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے مقبول اعمال، اور دوسرا ہے مردود اعمال۔ کوئی بتا سکتے ہیں مثال؟ مردود کا جو لفظ آیا ہے، ردن کا جو لفظ آیا ہے، من عمل عملا، ہم نے حدیث پڑھی تھی بدعت کے بارے میں، صحیح، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی ایسا کام کرتا ہے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، یعنی رد ہے۔ اور رسولوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے، رسولوں کو بھی روکا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ بتایا جاتا ہے۔ کیا رسولوں کی شریعت الگ ہے بندوں کی شریعت سے؟ ہر چیز نہیں ہے، لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ کچھ بتا سکتے ہیں کیا کیا؟ معجزات، چلیے، نکاح، اور کتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ 11، ٹوٹل 13۔ ہاں، خمس جو دیا جاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو 1/5۔ تو خاص شریعتیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بار احد میں کہہ دیا تھا، صحابہ، احد آپ کا ہو گیا نا سیرت، احد میں صحابہ جو ہے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہاں جنگ لڑیں گے، تو صحابہ پہلے بولے کہ ہم باہر جائیں گے کیونکہ بدر میں ہم لوگ نہیں تھے۔ پھر بعد میں صحابہ آ کر کہنے لگے کہ نہیں، ہم باہر جائیں گے نہیں، ہم گھر میں ہی رہیں گے، مطلب شہر میں ہی رہیں گے۔ تو جب کیونکہ ہزاروں کی تعداد ہے نا، تو گلیوں میں جب آئیں گے نا تو ایک ایک کر کے آ جاتے، کیونکہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے نا، تو اوپر سے جو ہے تیل ڈالیں گے، وہ ڈالیں گے وغیرہ، جو ہے اس طرح سے جنگ لڑیں گے ہم۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ رسولوں کی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ ایک بار زرا پہن لے اس کو اتار دے۔ رسول اللہ نے کہا کہ رسول نہیں کر سکتا ہے، ایک بار جہاد کے لیے تیار ہو جائے واپس نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اس طرح سے۔ اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی رحمت کے بعد، اتنے سارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کرنے کے بعد بھی جب قیام اللیل کھڑے ہوتے تھے، آخری بار انشاءاللہ، تو پیر ورم آ جاتا تھا، تتورم الارجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آپ کے گناہ تو سارے، کیوں آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ کے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے پرانے پچھلے گناہ، آنے والے گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ہاں، شکر، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر والا بندہ نہ بنوں؟ وعملوا صالحا، نیک اعمال کریے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں بھی سب سے زیادہ تھے، علم میں بھی سب سے زیادہ تھے۔ اور یہ ہمارے حال سے دیکھیے، اب ہمارے پاس جو ہے کتنا کم عمل ہے، اور ہم فجر تک ایسے ہی سوتے ہیں، نہ ہی قیام اللیل پڑھتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ صحابہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان تھے، وہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی بتا سکتے ہیں کون سے صحابہ تھے وہ؟ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے، جوان ہیں، لیکن نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حذیفہ بن ابن الیمان بھی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل میں کھڑا ہوا، فقرأ سورۃ البقرہ، پھر رسول اللہ علیہ وسلم، تو میں نے سوچا ابھی رکوع کر لیں گے 100 آیتوں کے بعد، پھر پورا کمپلیٹ کر دیا، حتی اکملہا، میں بولا فقلت یرکع، ابھی رکع کر لیں گے، فشرع فی سورۃ النساء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء تو بہت بڑی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کمپلیٹ کر دیا، پھر سورہ اعمال، سورہ آل عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آرڈر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ پہلے سورہ بقرہ پڑھا، پھر نساء پڑھا، پھر آل عمران پڑھا، واکملہا، یعنی 3 سورے، تقریباً 6 پارے، تقریباً 6 پارے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھے۔ اور وہ جوان تھے، اور مجھے وہ بیٹھے نہیں، کہہ رہے ہیں مجھے ایسے خیال آنے لگے کہ میں بیٹھ جاؤں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل تھی، تہجد کی تھی۔ تو حاصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جاتا تھا، اور یہ ان کو روکا بھی جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جو ہے انشاءاللہ کے فوائد انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.